السلام علیکم ناظرین۔ ہندوستان کی ریاست کاندھلا میں زمین کے ایک پلاٹ پر ایک مسلمان اور ایک ہندو کا جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ پلاٹ اس کا ہے، جبکہ ہندو اس پلاٹ کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، چنانچہ یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچ گیا۔ مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ پلاٹ اگر اسے ملا تو وہ اس میں مسجد بنائے گا۔ ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے بھی ضد میں کہہ دیا کہ اگر پلاٹ اسے ملا تو وہ وہاں پر مندر بنائے گا۔ پہلے تو بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس کے بعد یہ تنازع مذہبی اور اجتماعی رنگ پکڑنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف ہندو ہو گئے۔ مقدمہ میں نیا جوش آ گیا اور خطرہ تھا کہ سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ انگریز جج بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکلے تو بات بنے۔ چنانچہ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے فریقین کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال سکو۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو عدالت میں بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں، اگر وہ کہے کہ متنازع پلاٹ مسلمان کا ہے تو اسے مسلمان کو دے دیں، اور اگر وہ پلاٹ ہندو کا کہہ دے تو ہمیں پلاٹ دے دیجیے گا۔ جب جج نے مسلمان پارٹی کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اس تجویز پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ کوئی بھی مسلمان ہو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پلاٹ پر مسجد کی بجائے مندر تعمیر ہو۔ چنانچہ جج نے پیشی کی نئی تاریخ مقرر کر دی اور ہندوؤں کی طرف سے تجویز کیے گئے مسلمان کو بطور گواہ طلب کر لیا۔ اب جب مسلمان عدالت سے باہر نکلے تو بڑے خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہیں گے اسی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا نام تجویز کیا، جو کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچا اور بے باک بنایا تھا۔ مقررہ تاریخ پر عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ انگریز جج نے مفتی الہی بخش سے پوچھا کہ اے بزرگ بتائیے، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ مفتی الہی بخش کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حقیقت میں متنازع پلاٹ ہندو کا ہے۔ یہ جواب سن کر انگریز جج نے پوچھا کہ کیا آپ ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ہی ان کی ہے تو جو چاہے کریں، گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ پلاٹ ہندو کا ہے، مگر انگریز جج نے فیصلہ دیتے وقت ایک انوکھی بات کہی کہ اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، اب ہمارا فیصلہ بھی سن لیں۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کریں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو گے تو مسجد بنے گی، مگر مفتی صاحب نے سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے مندر بنانے والوں سے ہی مسجد بنوا دی اور سچ کی عظمت دکھا دی۔ یہ ہے اسلام کی عظمت، یہ ہے سچ کی برکت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔